बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज PMA काकूल एबटाबाद के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। हफ्ता नंबर 9। आज का हमारा उन्वान है दरख्त और पौधे। सफ़ा नंबर 48 ता 51। मकासद तदरीस तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ने के काबिल हो सकें, सबक पढ़ने के बाद दुरुस्त जवाबात तहरीर करने के काबिल हो सकें, सब्जियों और फलों के फ़वाइद जानने के काबिल हो सकें। प्यारे बच्चों, हम दरख्तों और पौधों से ताज़ा फल और सब्जियां हासिल करते हैं। हर सब्ज़ी और फल का अपना जायका होता है। फल, सब्जियां और अनाज अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। दरख्तों और पौधों से हमें दालें और अनाज भी मिलता है। गन्ने से हम शक्कर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आए आप सब मिलके मेरे साथ सबक की बुलंदखानी करें। दरख्त और पौधे। आबिद के घर के सहन में बहुत से दरख्त और पौधे लगे हुए हैं। आबिद के अब्बू उनका बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन आबिद के अब्बू ने पौधों को पानी देते हुए बताया कि ये दरख्त और पौधे हमारी बहुत सी ज़रूरियात पूरी करते हैं। आबिद ने पूछा कि ये हमारे किस किस काम आते हैं। अब्बू ने कहा, हम इनसे ताज़ा फल और सब्जियां हासिल करते हैं। हर फल और सब्ज़ी का अपना जायका है। फल और सब्जियां अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। दरख्तों से हमें दालें और अनाज भी मिलता है। गन्ने से हम शक्कर भी बनाते हैं। भूसे से हम कागज़ बनाते हैं। हमारे जानवर इनके पत्ते खाते हैं। आबिद ने कहा, हाँ अब्बू जी, मैंने ये सोचा ही नहीं था। आबिद के अब्बू ने कहा, बेटा, दरख्तों की लकड़ी से हम मकान, मेज़, कुर्सी और दरवाजे बनाते हैं। ये हमें साया देते हैं, हवा को साफ रखते हैं। साफ हवा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए दरख्त लगाने चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। दरख्त लगाना सवाब का काम है। प्यारे बच्चों, पौधे और दरख्त माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्यारे बच्चों, पौधों से हम ताज़ा फल और सब्जियां हासिल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। दरख्तों से हम अनाज, दालें और लकड़ी हासिल करते हैं। दरख्त हमें साया और ठंडी हवा देते हैं, इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। प्यारे बच्चों, आए हम चंद मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने पढ़ लेते हैं। चीनी, शक्कर। चीनी का क्या मायने है? शक्कर। देखभाल, हिफाजत, छाँव, साया। प्यारे बच्चों, आए मश्की सवालात हल कर लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपने मुझे उसका जवाब देना है। पहला सवाल है, पौधों से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा। दरख्तों और पौधों से हमें फल और सब्जियां हासिल होती हैं। दरख्त और पौधे हमें साया देते हैं। दरख्त और पौधे हवा को साफ रखते हैं। अगला सवाल है, पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? जी हाँ प्यारे बच्चों,
آپ نے اس سوال کا جواب بھی بالکل درست سوچا ہے۔ پودوں کو پانی نہ ملے تو پودے مرجھا جائیں گے۔ اگلا سوال ہے، ہمیں سبزیاں اور پھل کیوں کھانے چاہیے؟ جی ہاں پیارے بچوں، اس سوال کا جواب بھی آپ نے بالکل درست سوچا ہے۔ اچھی صحت کے لیے ہمیں سبزیاں اور پھل کھانے چاہیے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، درست لفظ پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تازہ ہوا صحت کھیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، تازہ ہوا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ درخت لگانا اسکول ثواب کا کام ہے۔ جی پیارے بچوں، درخت لگانا ثواب کا کام ہے۔ درخت اور پودے ہماری خواہشات، ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جی، درخت اور پودے ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ گنے سے ہم شکر چائے بناتے ہیں۔ گنے سے ہم شکر بناتے ہیں۔ بھوسے سے ہم کاغذ کرسی بناتے ہیں۔ جی ہاں، بھوسے سے ہم کاغذ بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلا سوال ہے، تصویروں کے نام بتائیں۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں درختوں سے حاصل ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کار کی، اس کے بعد ہے گاجر، آم، مالٹا، جگ، انگور، کتاب، بستہ، کھیرا۔ ان میں سے ہمیں گاجر، آم، مالٹا، انگور اور کھیرا درختوں اور پودوں سے حاصل ہوتے ہیں، جبکہ پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ درختوں کے بھوسے سے ہم کاغذ بناتے ہیں اور کتاب کاغذ سے بنتی ہے۔ اگلا سوال ہے، جملوں کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں، موجودہ زمانے کو فعل حال کہتے ہیں اور گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ عابد کے ابو پودوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ کون سا زمانہ ہے بچوں؟ جی ہاں، فعل حال۔ جانور پتے کھائیں گے، یہ کون سا زمانہ ہے؟ فعل مستقبل۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، کون سا زمانہ ہے یہ؟ جی ہاں بچوں، فعل ماضی۔ کامیابی کا معیار، بلند خوانی کرنا، درست جوابات تحریر کرنا، تصویروں کے نام بتانا۔ ہفتہ نمبر 10، عنوان دیکھیے، رکیے، چلیے، صفحہ نمبر 56 تا 59۔ پیارے بچوں، ہمارے اس سبق کے کچھ مقاصد ہیں۔ طلبہ درست تلفظ اور روانی سے سبق کی بلند خوانی کر سکیں، مشقی سوالات کی روشنی میں درست جوابات تحریر کر سکیں، ٹریفک سگنل کا مطلب سمجھ سکیں۔ اخلاقی پہلو، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، سگنل کو دیکھ کر گاڑی چلانی چاہیے تاکہ ہم حادثات کا شکار نہ ہوں۔ پیارے بچوں، آئیں ہم سبق کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ سب بچوں نے میرے ساتھ مل کے بلند خوانی کرنی ہے۔ دیکھیے، رکیے، چلیے۔ عامر اور ناصر گاؤں میں رہتے ہیں۔ چھٹیوں میں وہ اپنے چچا کی دعوت پر اسلام آباد گئے۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ سیر کو نکلے۔ راستے میں انہوں نے چوک پر ایک کھمبا دیکھا۔ کھمبے پر کبھی سبز بتی روشن ہوتی تھی، کبھی سرخ اور پیلی۔ جب ایک طرف سرخ بتی جلتی، دوسری طرف سبز رنگ کی بتی جل جاتی۔ گاڑیوں والے سامنے کی سرخ بتی دیکھ کر رک جاتے اور دوسری طرف کے لوگ سبز بتی دیکھ کر
چل پڑتے۔ دونوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان بتیوں کو کون جلا اور بجھا رہا ہے۔ چچا بچوں کی الجھن سمجھ گئے اور بولے کہ چھوٹے شہروں میں گاڑیاں بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے چوراہوں میں آنے جانے والی گاڑیاں آسانی سے چلتی رہتی ہیں۔ بڑے شہروں میں گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انہیں قابو میں رکھنے کے لیے سرخ بتی پر انہیں روکنا پڑتا ہے، ساتھ ہی دوسری طرف سبز بتیاں دیکھ کر گاڑیاں چل پڑتی ہیں۔ اس طرح گاڑیوں کے ٹکرانے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ عامر بولا، چچا جان پیلی بتی بھی تو ہے۔ چچا ذرا مسکرائے اور بولے، بیٹا پیلی بتی دیکھتے ہی سرخ بتی پر رکی ہوئی گاڑیاں چلنے کی تیاری پکڑنے لگتی ہیں اور سبز بتی پر گاڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عامر اور ناصر اب لال پیلی بتیوں کا راز جان گئے تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے سڑک پر اکثر یہ ٹریفک لائٹس دیکھی ہوں گی۔ سرخ لائٹ کیا کہہ رہی ہے؟ سرخ بتی کہہ رہی ہے رک جاؤ۔ پیلی بتی کیا کہہ رہی ہے؟ پیلی بتی کہہ رہی ہے تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ سبز بتی کہہ رہی ہے چل پڑو۔ پیارے بچوں، جب ہم سڑک پر ہوتے ہیں تو چاہے ہم پیدل ہوں یا کسی سواری پر، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ اگر ٹریفک سگنل اور دیگر قوانین نہ ہوتے تو ہم حادثات کا شکار ہو سکتے تھے، اس لیے ہمیں ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، چند مشقی سوالات ہیں، آئیں ہم ان کے جوابات جان لیتے ہیں۔ عامر اور ناصر اسلام آباد کیوں گئے؟ جی ہاں پیارے بچوں، عامر اور ناصر اپنے چچا کی دعوت پر اسلام آباد گئے۔ عامر اور ناصر کی الجھن کیا تھی جو چچا سمجھ گئے تھے؟ جی ہاں پیارے بچوں، عامر اور ناصر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سڑک پر لگی ان بتیوں کو کون جلا اور بجھا رہا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، عامر اور ناصر آخر میں کس رنگ کی بتی کے بارے میں پوچھا تھا؟ جی ہاں، عامر اور ناصر نے آخر میں پیلے رنگ کی بتی کے بارے میں پوچھا تھا۔ پیارے بچوں، اب آپ نے ٹریفک بتیوں کا مطلب لکھنا ہے۔ سرخ بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکیے۔ پیلی بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے۔ اور سبز بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلیے۔ پیارے بچوں، ہمیں ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے اور سڑک پر لگی ان بتیوں کا مطلب سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے، غلط اور درست جملوں کی نشاندہی کریں۔ پہلا جملہ ہے، عامر اور ناصر اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ دوسرا جملہ ہے، سبز بتی پر گاڑیاں رک جاتی ہیں، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اگلا جملہ ہے، بڑے شہروں میں گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ جملہ درست ہے۔ اگلا جملہ ہے، چچا بچوں کی الجھن سمجھ گئے، یہ جملہ بھی درست ہے۔ عامر اور ناصر لال پیلی بتیوں کا راز نہ پا سکے، یہ جملہ غلط ہے۔ اگلا سوال ہے، ہو، ہے، ہوں اور ہیں لگا کر جملے مکمل کریں۔ علی جاتا ہے، سارا جاتی ہے، رضا اور حیدر جاتے ہیں، تم جاتے ہو، میں جاتا ہوں، ہم جاتے ہیں۔ کامیابی کا معیار، بلند خوانی کرنا، درست جوابات تحریر کرنا، ٹریفک سگنل کو سمجھنا۔
پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے میرے ساتھ اچھے سے بلند خوانی کی ہوگی اور ان اسباق کو اچھے سے سمجھا ہوگا۔ پیارے بچوں، آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔